یہ بات ذہن میں رکھیے کہ گھر کیسے ٹوٹتے ہیں جب مرد یہ چاہ لیتا ہے کہ بیوی 100% میرے مزاج کی مطابقت میں ڈل جائے، اور ایسا عملاً ممکن نہیں ہے۔ دو لوگوں کے درمیان کلیتاً موافقت ممکن ہی نہیں ہے، یہ اللہ نے نظام ہی نہیں بنایا۔ قدرت نے جو کائنات کے اندر تنوع کا جمال پیدا کیا ہے، کائنات کی خوبصورتی ہی اختلاف اور تنوع پہ ہے۔ دو حقیقی بھائیوں کا مزاج نہیں ملتا تو دوسرے خاندان سے آئی ہوئی خاتون کا مزاج شوہر سے کیسے ملے گا؟ ویسے تو مرد اور مرد کا مزاج نہیں آپس میں ملتا، اور بیوی اور شوہر جو مرد اور عورت ہیں ان کا کیسے ملے گا کلیتاً؟ ایک ماں باپ کے گھر میں پرورش پانے والی بیٹیاں اور بیٹے، ان کا مزاج کلیتاً موافقت نہیں رکھتا، تو ایک دوسرے خاندان میں پرورش پا کے اور ایک اس خاندان میں، تو ان کا کیسے کلیتاً موافق ہوگا؟ دو آدمیوں کا نشانی انگوٹھا نہیں ملتا، دو آدمیوں کی شکلیں نہیں ملتی، دو لوگوں کی آواز نہیں ملتی، تو دو لوگوں کا مزاج کیسے ملے گا؟ تو ممکن نہیں ہے۔ لیکن نفسیات کے ماہرین نے کہا ہے کہ دو لوگوں کے درمیان اگر آپ کہیں کہ تو ہم مزاج ہیں، بالکل ایک طرح سوچتے ہیں، کلیتاً موافقت ہے ان کی، تو وہ بھی 80% ہوگی، 20% پھر بھی فرق ہوگا، اور یہ کوئی کیس ہوگا کہ کلیتاً موافقت ہوگی، اور اگر ہوگی تو 80% ہوگی، 20% پھر بھی فرق ہوگا، تو 20% تو پھر بھی برداشت کرنا پڑے گا۔ تو جب مرد نے یہ طے کر لیا کہ عورت کلیتاً میرے مزاج کے مطابق ہو تو پھر ٹھیک ہے، پھر گھر اچھا رہے گا۔ اگر میرے مزاج سے تھوڑا سا تفاوت بھی ہوا تو گھر میں لڑائی ہوئی تو گھر کبھی بھی امن کا گہوارہ بن نہیں سکتا۔ اور اگر یہ بات عورت نے سوچ لی، جو اکثر عورتیں سوچتی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ یہ مرد بالکل میری مٹھی میں بند ہونا چاہیے، یہ سوچے بھی تو میرے مزاج کی مطابقت میں ڈل کے سوچے، اور اس کے لیے ان کو کسی عامل سے تعویذ لینا پڑے، اور عامل کہتے ہیں کہ سنگ دل سے سنگ دل محبوب قدموں میں، تو شوہر تو چیز ہی کوئی نہیں، تو وہ پھر وہ اس کے پاس بھی جاتی ہے کہ شوہر بالکل میری مزاج کی مطابقت میں ہو، اور اس کے لیے شوہر کی لائی کمائی ضائع کر دیتی ہیں، اور ساری زندگی یہ مسئلہ حل ہی نہیں ہوتا، کیونکہ یہ حل ہونے والا ہی نہیں ہے، یہ مسئلہ لا ینحل ہے۔ قدرت کا نظام ہی قائم اختلاف اور تنوع پہ ہے، دو لوگوں کے درمیان کلیتاً موافقت ممکن ہی نہیں ہے۔ تو جب ممکن نہیں ہے تو تم ایک ایسی چیز جو ممکن نہیں ہے اس کو کیوں تم کوشش کر رہے ہو، ساری زندگی برباد کر رہے ہو؟ تو اللہ کے محبوب نے اس کے لیے کتنی خوبصورت بات فرمائی، کہا اس کی کچھ چیزیں تمہیں ناپسند ہوں گی اور وہ ساری زندگی تمہارے مزاج سے ٹکراتی رہے گی، لیکن تم ان چیزوں پر نظر رکھو جو تمہیں پسند ہیں، گھر سوکھا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور ان پسندیدہ چیزوں میں سے ایک چیز عورت کی وفا ہے، اور یہ تقریباً ہر عورت میں ہوتی ہے۔ دوسری جانب آقا کریم نے فرمایا کہ میری شریعت میں سجدہ جائز نہیں، اور اگر جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کرے۔ اس سے بلیغ انداز شوہر کے حق کو بیان کرنے کا نہیں ہو سکتا۔ اب یہ ایک فرمان سے حضور نے ایک تو ممانت فرما دی، غیر اللہ کے لیے سجدہ روا نہیں ہے، تعظیمی سجدہ بھی روا نہیں، حالانکہ تعبدی تو کبھی بھی روا نہیں ہوا، یہ تعظیمی سجدہ تھا، اور میں اگر جائز ہوتا تو میں بیوی کو اس کا حکم دیتا کہ وہ شوہر کے لیے سجدہ ریزی کرے۔ اب بتائیے کہ کس قدر بلیغ انداز ہے شوہر کے حقوق بیان کرنے کا۔ اور پھر آگے کیا خوب بات کہی، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ان کا لباس ہو اور وہ تمہارا لباس ہے۔ قرآن تو قرآن ہے نا، کنایتاً ایک لفظ استعمال کیا، لیکن قرآن کی بلاغت، اللہ اکبر۔ لباس پردہ ہوتا ہے، ڈھانپنے والا ہوتا ہے، تو میاں بیوی ایک دوسرے کے عیبوں کو، کمیوں کو، تاہیوں کو ڈھانپنے والے ہوتے ہیں، نہ کہ نشر کرنے والے۔ اور تیسرا لباس زینت ہوتا ہے، لباس سے زینت بڑھ جاتی ہے۔ اگر کوئی بے لباس ہو تو کس قدر اس کے وجود سے وحشت آئے۔ لباس وجود کو، جسم کو زینت دیتا ہے، تو مرد عورت کی زینت ہے، عورت مرد کی زینت ہے، لباس۔ اور لباس کا چوتھا فائدہ کہ وہ موسمی اثرات سے بچاتا ہے، گرمی اور سردی کی سختیوں اور شدتوں سے بچاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ایک لفظ بیان کر کے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے کیسا مانوی حسن یہاں بیان فرمایا، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو۔ اور اگر اس مانویت کو سمجھ لیا جائے تو آج جو مغرب پراپیگنڈا کرتا ہے عورت کے حوالے سے، قرآن نے دونوں کے لیے ایک جیسے لفظ استعمال کیے، یعنی جس طرح تمہارے ان پر حق ہیں، ان کے تمہارے اوپر حق ہیں۔
حج کا پہلا مقصد ہے امتثال امر الہی، اللہ کے حکم کی تعمیل کرنا اور اپنے ذمے جو فریضہ ہے اس کو ادا کرنا، اور اس پر اس نے اجر بھی رکھا ہے۔ جس شخص نے حج کیا اور اس نے کوئی ایسا عمل نہ کیا جس سے منع کیا گیا ہے، رفث اور فسوق، تو وہ جب واپس پلٹتا ہے تو ایسے ہوتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو۔ اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اسے مستجاب الدعوات بنا دیا جاتا ہے۔ گھر پہنچنے سے پہلے حاجی جس کے لیے دعا کرے اللہ اس کی دعائیں اس کے حق میں بھی قبول فرماتا ہے۔ تو زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے، اور وہ بھی اس پر جو صاحب استطاعت ہے، اور اگر اللہ بار بار یا ہر بار نصیب فرمائے جب تک اس کی صحت استطاعت ہے تو یہ بھی ایک اچھی اور بہتر بات ہے۔ حج کا دوسرا مقصد رضا الہی کا حصول ہے، اور یہ حج کے علاوہ ہر نیک عمل کا مقصد ہے۔ جو بھی ہم عمل کرتے ہیں اس کا مقصد اللہ کی رضا جوئی ہے۔ اگر اس کا مقصود تسکین نفس ہے، اس کا مقصود لوگوں پر اپنا تفوق ثابت کرنا ہے، حاجی کہلانے کے لیے حج کیا، یا کوئی اور مقصد تھا، تو پھر وہ حج نہیں ہوگا۔ ریا سارے عمل کو باطل کر دیتی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کسی عمل کو شرک نہیں کہا سوائے ریا سے، ریا کو شرک اصغر کہا گیا۔ تو حج کے سفر میں باقی اعمال خیر میں اپنے آپ کو ریا سے بچانا چاہیے، چونکہ اللہ قیامت کے دن جو ریاکار ہوگا اس سے کہے گا کہ جن کے لیے تو عمل کیے تھے، جن کے دکھلاوے کے لیے کیے تھے، ان کی جزا ان سے لے۔ تو آقا کریم نے فرمایا اللہ صرف اسی عمل کو قبول کرتا ہے جو اسی کے لیے کیا جائے۔ اس حدیث کو اگر ہم اپنی زندگی میں اپنے ساتھ جوڑے رکھیں تو ہمارے عمل سے، رویوں سے، طرز زندگی سے ریا ختم ہو جائے گی۔ حج کا مقصد اپنے گناہوں سے معافی ہے۔ اللہ کے حضور حاجی اپنے جرم لے کے جاتا ہے۔ حضرت شیخ شبلی فرماتے ہیں حج مجموعہ ہے، ہا اور جیم۔ فرماتے ہیں ہا کا مطلب ہے حلم اور جیم کا مطلب ہے جرم۔ تو گویا حاجی بارگاہ ایزدی میں جا کے عرض گزار ہوتا ہے مالک تیرے حلم کی مثال نہیں اور میرے جرموں جیسے جرم کسی کے نہیں۔ تو حلیم کی بارگاہ میں ایک مجرم اپنے جرم لے کے آیا ہے تو وہ اللہ کی چوکھٹ پہ اپنے گناہوں کو رکھ دے۔ تو حج پھر ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے نتیجے میں بندہ ایسے ہوتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے اس نے جنم لیا۔ تو گناہوں کی معافی کے لیے حج کیا جاتا ہے۔ حج کا ایک مقصد اجتماعیت کا عملی ظہور ہے۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک اجتماعی زندگی عطا کی ہے، ایک معاشرت ہے، اسلامی معاشرت، جس میں ہم محلے کی سطح پر 5 وقت مسجد میں جمع ہوتے ہیں، پھر علاقے کی سطح پر جمعۃ المبارک کے موقع پر 8 دن کے بعد ہم جمع ہوتے ہیں، پھر ہم شہر کی سطح پر سال میں 2 مرتبہ عیدین کے موقع پہ جمع ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا اس سے بڑے سائز کا اجتماع ہے۔ اور پھر عالمی سطح پہ ہم پوری دنیا سے میدان عرفات میں، منی میں، مزدلفہ میں، حرم میں حج کے موقع پہ جمع ہوتے ہیں۔ تو یہ مسلمانوں کا عالمی اجتماعی نظم ہے اور مسلمانوں کی شان و شوکت کا ظہور ہوتا ہے۔ اور اس میں اس کے ساتھ جڑا ہوا معاملہ جو خطبہ حج ہے، پوری دنیا سے نمائندہ اجتماع ایک جمع ہے اور امام حج نے ان کو خطبہ دینا ہے۔ تو کیا وہ خطبہ رسمی ہوگا؟ مسلمانوں کا 200 ممالک سے نمائندہ اجتماع یہاں سامنے ہے، اور امام حج کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ رسمی کاغذ سے لفظ پڑھ کے چلا جائے گا؟ نہیں، امام حج کی ذمہ داریوں میں شامل ہے کہ وہ پورے سال کا لاحہ عمل امت مسلمہ کو دے۔ یہ ہے حج کا مقصد، تاکہ امت ایک ہوم ورک لے کے جائے۔ حکمران بھی وہاں موجود ہیں، عوام بھی وہاں موجود ہیں، علماء بھی موجود ہیں، سرمایہ دار بھی موجود ہیں، مخیر بھی ہیں، غریب بھی ہیں، مجاہدین بھی ہیں، سب وہاں موجود ہوں گے۔ تو امام حج کا خطبہ اس سال کس موضوع پہ ہونا چاہیے کہ ہم نے فلسطین کے ان مجبوروں کو کیسے آزاد کروانا ہے۔ اس میں حکمرانوں کی ذمہ داری کیا ہے، علماء کی ذمہ داری کیا ہے، امراء اور مخیر حضرات کی ذمہ داری کیا ہے، مجاہدین کس طرح کام کریں، اس کو ایک مربوط لاحہ عمل تیار کر کے لوگوں کے سامنے رکھنا ہوگا، ایک ہوم ورک دینا ہوگا۔ اس وقت الحاد کا فتنہ ہے اور جو فتنے امت کو درپیش ہیں، اس وقت ہم باہمی افتراق کے اندر مبتلا ہیں، انتشار میں مبتلا ہیں۔ تو ایک مربوط لاحہ عمل دیا جائے جس میں بتایا جائے کہ ہم نے
پورا سال یہ نمائندے پوری دنیا سے جو آئے ہیں یہ جا کے اس بات پہ کام کریں گے، اس موضوع پہ جا کے ورک کریں گے، تو یہ لاحہ عمل ہوگا۔ حج کے مقاصد میں سے ایک حج کا مقصد مساوات کا عملی ظہور ہے۔ یہ جو فلسفہ اسلام نے دیا ہے کہ تم میں سے کوئی اس بنیاد پر کسی سے کمتر نہیں ہے کہ اس کا رنگ سانولا ہے یا کالا ہے، کوئی اس بنیاد پر کسی سے کمتر نہیں ہے کہ اس کے پاس پیسے تھوڑے ہیں، یا کوئی برتر اس لیے نہیں ہے کہ اس کے پاس دولت کے انبار ہیں، بلکہ بنیاد کیا ہے؟ تقوی بنیاد ہے۔ بات لمبی ہو رہی ہے۔ عالمی رابطوں کا ذریعہ ہے حج۔ دنیا بھر کے علماء صلحاء وہاں جمع ہوتے ہیں۔ کاش کے اس طرح کا کھلا انتظام ہو، جس طرح ہمارے یہ کمیٹیاں بنی ہوتی ہیں، علماء کے علماء سے رابطے ہوں، تاجروں کے تاجروں سے رابطے ہوں، اور حج کے لیے تمام ملکوں کے سفیر جائیں، ممکن ہو تو تمام ملکوں کے عمرا جائیں، ان کے آپس میں رابطے ہوں، وہاں مشترکہ اعلامیے ہوں، تو ہمارے آدھے مسائل تو اس سے ہی حل ہو جائیں گے۔ جب پہلی مرتبہ آپ حج پہ جاتے ہیں اور 8 کو احرام باندھ کے مکے سے جب پہنچتے ہیں منا میں، تو جو ہی خیمے کے اندر داخل ہوتے ہیں آپ کو حیرت کا جھٹکا لگتا ہے۔ بالکل قبر جتنی جگہ ہوتی ہے، 1.5 فٹ چوڑا گدھا ہوتا ہے اور 5.5 فٹ لمبا ہوتا ہے، اور وہ جوڑ کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہاں ہی سونا ہے، اسی کو اٹھا کے نماز پڑھنا ہے، وہیں اپنا کہیں سامان ٹکانا ہے، وہیں کہیں جوتے کو سیڑنے ہیں۔ بڑی مشکل ہوتی ہے۔ بندہ جب ایک دم خیمے میں داخل ہوتا ہے تو 1.5 فٹ چوڑا اور 5.5 فٹ لمبا جب دیکھتا ہے کہ یہ میرا بستر ہے، چھوٹا سا خیمہ ہے، تو یہاں بندے کتنے؟ اتنے بندے ہیں جی، 45 بندے ہیں یہاں۔ اور وہاں تو پھر جب کروٹ بھی بدلتے ہیں تو دوسرے کے اوپر گرتے ہیں، پاؤں دوسرے کے سر پہ ہوتے ہیں اور ادھر والے کے پاؤں آپ کے سر پہ ہوتے ہیں، اور وہاں آپ نے کتنے دن کاٹنے ہوتے ہیں، اور وہ کتنا مشکل ہوتا ہے۔ پھر واش روم میں جو لائن لگی ہوتی ہے تو وہ کتنا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود تکلیف سارے کاٹتے ہیں، لیکن جنگ و جدل نہیں ہوتا، اس لیے کہ میرے رب نے کہا میرے بندو میرے دربار پہ آؤ، لڑنا نہیں ہے۔ یہ حج پہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا امتحان لیا۔ عورت سے مقاربت اور دیگر جو چیزیں ہیں وہ تو حج کے علاوہ جائز ہیں، حج کے لیے منع کی گئی ہیں، لیکن فسوق اور جدال، گناہ کے کام اور جنگ و جدل، لڑائی، یہ حج کے باہر بھی جائز نہیں ہے، لیکن خاص طور پہ ان کو حج کے اندر بھی منع کیا گیا، چونکہ ہجوم ہوتا ہے، اور ہجوم کے اندر لوگوں کا آپس میں لڑ پڑنا، جھگڑ پڑنا، تو یہ ایک عمومی طور پہ ہوتا ہے۔ آپ میں سے جو لوگ دیہاتوں کے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارے دیہاتوں میں میلے لگتے تھے، ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو ہر میلے پہ لڑائی ضرور ہوتی تھی، سر پھٹتے تھے اور آپس میں الجھاؤ ہو جاتا تھا۔ کیوں کہ جب لوگ جمع ہیں پھر اس میں لازمی ہوتا تھا، کبھی نہیں سنا تھا کہ میلہ ہو اور وہ کسی لڑائی پر منتج نہ ہوا، چھوٹی لڑائی ہو یا بڑی لڑائی ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ اتنے زیادہ ہوتے ہیں تو لڑائیاں ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو حج 40 لاکھ لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے، کوئی لڑائی نہیں ہوتی۔ یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے نا، یہ اسلام کی سچائی ہے۔ لوگ برداشت کرتے ہیں، راستہ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حاجی کے لیے دل میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو جہاں 4 لوگ جمع ہوتے ہیں وہاں لڑائیاں ہوتی ہیں۔ حج سے بڑا میلہ کیا لگ سکتا ہے؟ یہ تو 4000 10,000 50,000 کا میلہ ہوتا ہے، وہ 40 لاکھ کا میلہ ہوتا ہے، لیکن اس میلے کے اندر لڑائی نہیں ہوتی، اس لیے کہ میرے رب نے کہا ہے کہ ولا فسوق ولا جدال، او میرے بندو تم نے لڑنا نہیں ہے۔ کہا مالک تیرا حکم ہے، نہیں لڑیں گے۔ حج پہ ایک اور امتحان لیتا ہے اللہ، وہ کیا؟ احرام کی شرط ہے نا، پردہ دار خاتون بھی ہو اس کو بھی حکم ہے منہ نہیں ڈھانپنا، تیرے چہرے پہ نقاب نہیں آنا چاہیے۔ اللہ کا گھر کعبہ سامنے، مطاف، وہاں تو بے پردہ عورت بھی جا کے پردہ کر لے، لیکن کہا کہ احرام باندھا ہے تمہارا چہرہ نہیں ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، تو چہرہ جو ہے وہ تم نے بہنا رکھنا ہے۔ مالک یہ کیا؟ کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے بندے میرے گھر کے سامنے آ کے میرا حیا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، یہی تو دیکھنا چاہتا ہوں، ان کی آنکھوں میں شرم آتی ہے کہ نہیں آتی، یہی تو امتحان لینا ہے بندے کا۔ اور وہاں مجال ہے کہ کوئی کسی کی آنکھوں میں آوارگی آ جائے، کسی کی آنکھوں کے اندر بدکاری آ جائے۔ کیسی پاکیزگی ہوتی ہے، کیسی عفت ہوتی ہے یار۔ اپنی بیوی بھی ساتھ ہو تو تم اسے بھی اس نظر سے نہیں دیکھ سکتے، تو پھر کسی اور کی خاتون کو کوئی کیسے دیکھے گا؟